السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ کو آج اپنی اگلی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم دنیا میں موجود برمودا ٹرائنگل کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کہاں پر واقع ہے اور اس میں کون کون سے بحری جہاز اب تک ڈوبے ہیں اور کب ڈوبے، اور کیا اس میں کوئی اہرام بھی دریافت کیا گیا یا یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں۔ ہونے والے پورے اسرار واقعات کو بھی دہرایا جائے گا۔ تو بنا وقت ضائع کرتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کہاں پر ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ شیطانی تیکون ہے، یہاں سے جو ہوائی جہاز اور بحری جہاز گزرتے ہیں وہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ جو کشتی میں مسافر اس علاقے پر پہنچتے ہیں وہ نہ جانے کدھر غائب ہو جاتے ہیں، اور آج سے 100 سال پہلے سے کچھ لوگوں نے لکھنا شروع کیا کہ شاید یہ جگہ زمین کے علاوہ کسی اور دنیا میں داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، اور بہت سے مفروضے ہیں جیسے کہ خلائی مخلوق نے یہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ یہ جگہ جو بحر اقیانوس کے شمالی حصے میں واقع ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے گزرنے والے بحری جہاز اور ہوائی جہاز پراسرار طور پر غائب ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر آپ کو ان جہازوں کے غائب ہونے کی تفصیل بھی فراہم کی جائے گی۔ اس موضوع پر کئی برمودا ٹرائنگلز مووی بھی بنی اور تحقیق بھی جاری ہے، لیکن امریکی بحریہ کے مطابق ایسے کسی تکون کا وجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ اتنے ہوائی اور بحری جہاز اور کشتیاں غائب ہوئیں یہاں تک کہ یہاں پر ایک بر اعظم اٹلانٹس ہوا کرتا تھا، وہ بھی غائب ہو چکا ہے۔ برمودا ٹرائنگل میں کون سے جہاز اور بحری جہاز ڈوبے؟ ویسے تو بہت سے قصے اس علاقے سے وابستہ ہیں جن کی وضاحت نہیں ہو سکی، انہی میں سے کچھ پہ مضمون لکھنے والوں کی توجہ حاصل کر لی اور یہی برمودا کے بارے میں پر اسراریت کا باعث بنے۔ ان میں 1881 میں نیو یارک سے جانے والے جہاز کی گمشدگی، 1918 میں ایک اور جہاز جس میں 309 لوگ تھے وہ بھی غائب ہو گیا، اور 1919 میں ایک اور واقعہ اور فلائٹ 19 کا واقعہ، 1949 اور 1950 میں انگلینڈ کے ایروپلینز کے واقعات ہیں۔ اس سے پہلے C3 کا گم ہونا اور 1963 میں امریکن ایئر فورس کا فیول ٹینکر کا کریش ہونا اور ایک کشتی کے مسافروں کا غائب ہونا خاص طور پر شامل ہے، اور یہ سب برمودا ٹرائنگل کے واقعات ہیں۔ کچھ لوگ اسلامی لحاظ سے اس علاقے کے بارے میں نظریہ رکھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ جگہ وہ ہے جہاں دجال واقع ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے دجال کا ٹھکانہ بھی کسی ایسے ہی علاقے میں موجود ہے جہاں پانی ہی پانی ہے۔ برمودا ٹرائنگل میں اہرام کی دریافت کی گئی، واقعی میں حقیقت سے وابستہ ہے یا نہیں؟ برمودا کے بارے میں ہر دور میں تجسس پایا جاتا ہے۔ اب تقریباً 150 سال ہونے کو ہیں، مگر اس کے بارے میں لوگ آج بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ برمودا ٹرائنگل کیا ہے اور کہاں ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے جیسے تحقیق بڑھ رہی ہے نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسا کہ اہرام کی دریافت۔ اکثر سائنٹسٹ اور ماہرین ارضیات اس کی پراسرار سٹوریز کے بارے میں وضاحتیں بھی کر چکے ہیں، لیکن اب کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب نہیں مل سکتا۔ کچھ لوگ اسے کسی خلائی مخلوق کی پوشیدہ پناہ گاہ سمجھتے ہیں، تو کچھ کے نزدیک یہاں جانے والا کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا، جبکہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ کسی دوسری کہکشاں میں داخلے کا راستہ ہے۔ گزشتہ دنوں اس علاقے میں ایک اہرام دریافت ہوا جس کا تعلق گمشدہ بر اعظم سے بتایا جا رہا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کی حدود کا تعین پہلی بار 1964 میں کیا گیا، جو میامی، پورٹو ریکو اور اوقیانوس کے وسط میں واقع جزیرے کے درمیان کا علاقہ تھا، لیکن اس کے بارے میں لکھنے والوں نے ان حدود کی پابندی نہیں کی، بلکہ ہر تحریر میں برمودا کی الگ حدود بیان کی گئی ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کا ٹوٹل رقبہ 5 لاکھ سے 1.5 ملین اسکوائر میل کے درمیان بتایا جاتا ہے، تاہم اس کی حدود کا باقاعدہ کسی نقشے میں ذکر نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ علاقہ
موجودہ دور میں جہاز رائی کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سے ہر ہفتے کئی مسافر اور مال بردار جہاز یورپ، امریکہ اور کیریبین کے ساحلوں تک پہنچتے ہیں۔ دوسری طرف اس علاقے کے اوپر سے روزانہ کئی ہوائی جہازوں کی آمد و رفت بھی جاری رہتی ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل میں ابتدائی پراسرار واقعات کون کون سے اور کیا کیا ہوئے؟ اس علاقوں میں جہازوں کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں پہلا مضمون 17 دسمبر 1950 کو میامی ہیرلڈ میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 2 سال بعد مختصر آرٹیکل شائع ہوا۔ اس آرٹیکل میں برمودا میں کئی جہازوں اور شپس کے غائب ہونے کا ذکر تھا، جس میں 5 بمبار طیاروں پر مشتمل فلائٹ 19 اسکواڈرن کے لاپتہ ہونے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ اسی گمشدگی کے بعد اس ٹیکون کا تعین کیا جانے لگا تھا۔ فلائٹ 19 کی گمشدگی کا ذکر اپریل 1962 میں ایک امریکن میگزین میں پبلش ہوا۔ اس آرٹیکل کو لکھنے والے کے مطابق آخری بار فلائٹ کے لیڈر کو کہتے ہوئے سنا گیا تھا، ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم کہاں ہیں، پانی سبز نہیں سفید ہے۔ ایلن نے یہ بھی لکھا کہ بحریہ کی آفیشیل انکوائری میں کہا گیا کہ گمشدہ ہونے والے جہاز موریخ کی طرف پرواز کر گئے۔ برمودا ٹرائی اینگل کا آخر براعظم اٹلانٹس سے کیا تعلق اور وابستگی ہے؟ برمودا ٹرائی اینگل کی کہانی اور واقعات لکھنے والوں نے انہیں سمجھنے کے لیے کئی الگ تصورات پیش کیے ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق غرق ہونے والے براعظم اٹلانٹس سے ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہامس کے جزیرے کے پاس زیر آب چٹانیں در حقیقت اٹلانٹس کی باقیات ہیں۔ یہ علاقہ کسی حد تک برمودا ٹرائی اینگل میں شامل ہے۔ یہ گمشدہ براعظم کی شواہد 1968 میں ملنا شروع ہوئے۔ اس کی روشنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ دراصل کوئی دیوار ہے جسے اٹلانٹس کے باسیوں نے تعمیر کیا ہوگا، جبکہ ارضیات کے کچھ ماہرین اسے قدرتی چٹانیں بھی قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف 2 سائنٹسٹ نے برمودا ٹرائی اینگل میں ایک اہرام اور مجسمہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جس کی ساخت مصر کے اہراموں سے ملتی جلتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ 10,000 سال قبل غرق ہونے والے براعظم اٹلانٹس کی باقیات ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس علاقے سے متعلق فلم ساز و ہدایت کار اسٹیون نے فلم کلوز انکاؤنٹرز آف دی تھرڈ کائنڈ بنائی تھی۔ اس کا مرکزی خیال فلائٹ 19 کے پائلٹس کے بارے میں تھا۔ اسی طرح اس پر بہت سی کتابیں اور تھیوریز بھی پیش کی جا چکی ہیں۔ آخر برمودا ٹرائی اینگل کی حقیقت کیا ہے؟ برمودا ٹرائی اینگل میں قطب نما کے استعمال کے دوران غیر معمولی تبدیلی نے اس کی پراسراریت میں اضافہ کیا ہے۔ شاید یہاں پر پولز کی تبدیلی کے باعث قطب نما کی سمتیں کچھ مختلف ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ 2000 میں امریکہ نے ان پلیسز کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں جہاں پر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اس میں برمودا ٹرائی اینگل بھی شامل ہے۔ اس علاقے میں جہاز رانی کے دوران ایک مسئلہ خلیج میکسیکو میں پانی کے غیر معمولی بہاؤ بھی ہے جو فلوریڈا تک جاتا ہے۔ اس جگہ خلیج کا بہاؤ اس طرح ہے جیسے سمندر کے اندر الگ دریاں رواں ہوں۔ اس بہاؤ کی سمت سمندر کی لہروں کے مخالف اور رفتار 2.5 فی سیکنڈ یعنی 5.6 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جہازوں کو اس سمت میں سفر کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہو کہ جس میں ماضی میں کچھ جہاز اپنے راستے سے ہٹ گئے ہوں اور انہیں گمشدہ قرار دے دیا گیا ہو۔ ماہرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ بحر اقیانوس میں خاص طور پر برمودا ٹرائی اینگل میں میتھین گیس کا اخراج ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے سمندر میں بڑے بڑے بلبلے پیدا ہوتے ہیں جو بھی جہاز کی غرقابی کا باعث بن سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں مشہور باتوں کی کئی وضاحتیں دی جا چکی ہیں، لیکن آج بھی پر مکمل اتفاق نہیں ہو سکا ہے۔ یہ بھی ماہرین ارضیات، سائنٹسٹ اور کہانی لکھنے والوں کی توجہ حاصل کیے ہوئے ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا اختتام اسی پر کرتے ہیں۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی تو ویڈیو کو لائک کر دیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔